اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی تعلق سے آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کے متعلق ہم پہلے ہی ایک ویڈیو کلپ بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے دیں گے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ 27 چیزیں ہم نے ایسی گنائی ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو یہی ساری چیزیں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ روزے کے وہ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اسی لیے اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ آئیے جانتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا۔ روزے دار ہے اگر کوئی جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، چاہے وہ ایک دانہ ہو یا ایک قطرہ پانی ہو، جان کر اگر کچھ کھایا یا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اگر کچھ کھایا یا پیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر اگر کچھ کھایا یا پیا تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً رک جائے۔ ایسا نہیں کہ اگر بھول کر کچھ کھا لیا تو بعد میں یاد آیا تو سوچے تھوڑا سا اور کھا لوں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مستزنی سے یعنی مسٹربیشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کرنا روزے کی حالت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو روزے کے علاوہ بھی مسٹربیشن مستزنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ توبہ کرنا بھی لازم ہے، اور پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کرنا بھی لازم ہوگی۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے ناک میں دوا ڈالی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے نمبر 4، بیڑی سگریٹ تمباکو یا گٹکا وغیرہ پینے یا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، پانی کی کلی کی یا پانی سے ہم گرگرا کر رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے پانی سے ہم کلی کر رہے تھے اور پانی جو ہے وہ گلے کے اندر چلا گیا، تو غلطی سے اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی وضو کر رہے ہوتے ہیں اور غرارہ کیا تو غلطی سے وہ پانی اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلطی سے بھی پانی اندر چلا گیا، حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر وومیٹنگ کرنا یعنی الٹی کرنا۔ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں کی، خود بخود اگر پلٹی آ رہی ہے اور منہ بھر کر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، حیض یا نفاس کے آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی خواتین تھی، اس نے روزہ رکھا، پھر حیض آ گیا یا پیریڈ شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی خاتون تھی، روزے کی حالت میں تھی اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو حیض اور نفاس آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں شرمگاہ میں کوئی دوا رکھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ڈاکٹر یہ دوا دیتا ہے، شرمگاہ میں دوا رکھنے کے لیے کہتا ہے، چاہے وہ آگے رکھی جائے یا پیچھے رکھی جائے، تو یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں شرمگاہ میں اگر کوئی دوا رکھتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، دل کے مریض جو ہوتے ہیں وہ زبان کے نیچے ایک دوا رکھتے ہیں، تو دل کے مریض جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں ذرا تفصیل یہ ہے کہ زبان کے نیچے جو ہارٹ پیشنٹ دوا رکھتے ہیں اس میں بہت ساری دوائیں وہ ہوتی ہیں جو دوا اندر نہیں جاتی، گلے کے نیچے گھل کر نہیں پہنچتی، بلکہ وہ رگوں میں جذب ہوتی ہے۔ تو جو دوا رگوں میں جائے گی، رگوں کے ذریعے اندر جائے گی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو دوا دھیرے دھیرے گھل کر اندر جاتی ہے تھوک کے راستے سے، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال ہارٹ پیشنٹ اگر ہیں اور اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ دوا رکھے بغیر اگر ان کا کام چل سکتا ہے تو وہ دوا نہ رکھیں، اور اگر مجبوری ہے تو پھر دوا رکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ بہرحال میں نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ نمبر 11، دوائی کا فوارہ لینے سے، زکام کی حالت میں یا سردی وغیرہ میں جو دوا کی بھاپ لی جاتی ہے، تو کسی بھی دوا کی اگر بھاپ لی جا رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھاپ نہیں لینا چاہیے، اگر کوئی بھاپ یا بھپارا لے لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 12، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دمے کے وہ سانس کے جو روگی ہوتے ہیں، جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ایسا مرض ہے آپ
کو جو انہیلر کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے تو آپ روزے بعد میں رکھیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کر دے، تو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آئیے نمبر 13، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا واجب ہوگا۔ نمبر 14، کسی نے زبردستی کھانا کھلا دیا، کوئی روزے دار تھا، اگر دھمکی دے کر کسی نے یا زبردستی مار کوٹ کر اگر کھانا کھلا دیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ کمنٹ کر کے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور شیئر ضرور کریں تاکہ بعض مسلمان جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔